ماورا اپنی صفائی دینے کے لیے ولید کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں تو آپ کو گفٹ دینا بھی نہیں چاہتی تھی، مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ درِ شہوار مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن اماں کو یہی لگ رہا تھا کہ ولید کی پہلی اولاد ہے اور ہمیں گفٹ لازمی دینا چاہیے۔ ویسے بھی وہ بہت خوش تھیں آپ کی بیٹی کا سن کے، وہ تو دیکھنے بھی آنا چاہتی تھیں، لیکن جانتی تھیں کہ درِ شہوار کو ان کا آنا پسند نہیں آئے گا، اسی لیے خود کو روک کے رکھا۔ ماورا ولید سے کہتی ہے کہ میں بالکل نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ دونوں کے بیچ میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو۔ ولید آگے سے کہہ دیتا ہے کہ میں تو خود بھی اسے کوئی بات بتاتا ہی نہیں اس بارے میں اور کوشش یہی کرتا ہوں کہ درِ شہوار کو کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ اب درِ شہوار ان کی جو گفتگو سن لیتی ہے تو اسے تو یہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں ولید اس سے چھپ کے ماورا سے کیا کیا ریلیشن رکھے ہوئے ہے اور خود ہی اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں درِ شہوار کو پتہ لگنے ہی نہیں دیتا۔ اب تو درِ شہوار مزید ولید کی جاسوسی میں لگ جاتی ہے۔ اگلے دن ماورا کی ماں کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے اور ان کا ایک چھوٹا سا آپریشن کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ماورا انہیں ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ اب پریشانی میں اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تو بالآخر ولید کو ہی کال کر دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اماں کا یہ آپریشن کرنا ضروری تھا اور میرے پاس اس وقت کوئی پیسے بھی نہیں اور نہ ہی کوئی ایسے جاننے والے ہیں آپ کے علاوہ جن سے میں اس وقت ادھارے پیسے مانگ سکوں۔ ولید کہتا ہے کہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے مجھے کال کر دی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں ابھی ہاسپٹل پہنچ رہا ہوں۔ درِ شہوار جو کہ سونے کا ڈرامہ کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ ولید کی پوری کال سن رہی ہوتی ہے، اور پھر جب ولید گھر سے نکلتا ہے تو درِ شہوار بھی اس کے پیچھے ہی دوسری گاڑی میں نکل پڑتی ہے اور اس کا پیچھا کرتے کرتے ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ یہاں ولید ہاسپٹل کے سارے اخراجات پورے کر دیتا ہے اور آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ ماورا بہت ہی پریشان ہوتی ہے، ولید کے آنے کے بعد اسے تسلی ہو جاتی ہے اور وہ اس کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے صحیح وقت پہ آ کے اماں کی جان بچا لی، ورنہ تو میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ جاتی۔ ولید کہتا ہے کہ آپ کو زیادہ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے والد نے ہماری بہت عرصے خدمت کی ہے اور اتنا تو ہمارا فرض بنتا ہے، اور ساتھ ہی وہ ماورا کو کچھ رقم دینے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید آگے بھی کوئی اخراجات ہو جائیں، لیکن ماورا کہتی ہے کہ آپ نے ہاسپٹل کے سارے اخراجات تو پورے کر دیے، مجھے مزید آپ سے رقم نہیں لینی اور نہ ہی آپ مجھے زیادہ پیسے دے کے شرمندہ کریں۔ لیکن ولید زبردستی چند ہزار نکال کے اسے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کرتا ہے اور اتنے میں ہی پیچھے سے درِ شہوار آ جاتی ہے اور کیمرہ موبائل کا آن کر کے ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتی ہے۔ ولید اور ماورا کو تو سمجھ نہیں آتی، ایک تو ویسے ہی درِ شہوار کو یوں اچانک ہاسپٹل میں آتا دیکھ کے وہ لوگ ہڑبڑا جاتے ہیں، دوسرا اس کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھ کے ولید پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہو، تو درِ شہوار بے دھڑک کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بعد پورے سوشل میڈیا پہ بدنام کر سکوں۔ ولید کہتا ہے کہ یہ ہاسپٹل ہے، یہاں پہ یہ حرکتیں نہیں کرو، کیمرہ بند کرو، بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ لیکن درِ شہوار آگے سے منہ توڑ جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ کھلے عام ہاسپٹل میں عاشقی کر سکتے ہیں تو میں آپ کی ویڈیو بنا رہی ہوں، یہ کیوں برا لگ رہا ہے؟ ولید جو کہ پہلے ہی درِ شہوار کو اس بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس پہ الٹا شک کرے گی اور اس کا اعتبار بالکل نہیں کرے گی کہ وہ تو صرف اور صرف انسانیت کی خاطر ماورا اور اس کی ماں کی ہیلپ کرنے آیا ہے، ورنہ اگر وہ چاہتا تو وہ ماورا سے شادی بھی کر سکتا تھا، ماورا تو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی تھی، پر وہ اسے بالکل اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماورا ولید کو بھائی نہیں سمجھتی تھی اور اسے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن ولید نے کائنات آئمہ اور ماورا کے درمیان کبھی فرق نہیں کیا۔ اگر وہ اس کے پیرنٹس کی دوائیوں کا یا ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے اخراجات کا خیال رکھتا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف ماورا کو اپنی بہن سمجھ کے۔ ولید اس وقت درِ شہوار کا یہ ڈرامہ دیکھ کے اسے کہتا ہے کہ ایک ہی دفعہ تم میری جان کیوں نہیں لے لیتی، کیونکہ وہ تو اسے صفائیاں دیتا دیتا تھک گیا ہے، لیکن درِ شہوار ہے کہ ہر بات کا غلط مطلب نکال دیتی ہے، چاہے وہ ولید نے کی ہو یا اس کے بہن بھائیوں نے۔ اب تو درِ شہوار اس کی صفائی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور فوراً سے چلی جاتی ہے اپنے پیرنٹس کے گھر میں
اور بھائی کے گلے لگ کے کہتی ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، میں نے تو ولید کے اوپر رحم کھا کے ان سے شادی کی اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کی، لیکن دیکھیں انہوں نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا، وہ کسی اور لڑکی میں انوالو تھے تو پتہ نہیں اسی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لی، میری زندگی بلا وجہ کیوں خراب کی۔ در شہوار کا بھائی تیمور الٹا اسے ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ولید کے ساتھ شادی کر کے تمہاری زندگی خراب کہاں ہوئی ہے، الٹا تمہارے سارے خواب تو پورے ہو گئے ہیں، کسی امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی نا، تو اس سے زیادہ امیر آدمی تمہیں کہاں مل سکتا تھا، جس فیملی سے ہم بلونگ کرتے ہیں، تم خود ہی بتاؤ کہ اس سے زیادہ اچھا رشتہ کوئی تمہارا آ سکتا تھا، تمہاری خود کی بچپن کی دوست نے آخر کس طرح تمہیں بے عزت کیا تھا اس کے بھائی کو پھنسانے کے چکر میں۔ تیمور در شہوار کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ناراضگی نہ اختیار کرے اور واپس اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں تو تیمور اور آئمہ کی شادی ہونے والی ہے۔ اب اگر اس دوران میں در شہوار بلا وجہ ہی ولید سے ناراض ہو کے گھر آ جاتی ہے تو شادی میں کوئی بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے، جیسا کہ آئمہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ واقعی ہی اس شادی کی نوعیت وٹے سٹے والی ہوتی جا رہی ہے، لیکن در شہوار ہے کہ وہ تیمور کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی اور اپنی ماں سے اور باپ سے ہی اپنا دکھڑا بیان کرتی ہے کہ میں نے وہاں ہر چیز برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن اگر میرے شوہر کا کسی دوسری عورت کے ساتھ چکر ہو تو بتائیں کیا ایسی حالت میں بھی مجھے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ ماں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم ولید سے بات تو کرو، ہم لوگ اس سے بات کرتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ اگر اس کا واقعی ماورا کے ساتھ کوئی ایسا چکر تھا تو بلا وجہ واقعی تم سے شادی کی کیا ضرورت تھی، گھر میں جب رشتہ موجود تھا تو ماورا سے ہی شادی کر لیتے، لیکن در شہوار تو کہہ دیتی ہے کہ کوئی بھی کسی سے بات نہیں کرے گا اور میں صاف بتا دوں کہ تیمور کی آئمہ سے شادی ہرگز نہیں ہوگی۔ تیمور تو فوراً آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اصل بات تو یہی ہے کہ تم میری اور آئمہ کی شادی میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتی ہو، اسی لیے بلا وجہ کوئی ایشو کریٹ کر دیا ہے، یقیناً یہ اتنا بڑا ایشو ہوگا نہیں، میں جا کے خود ہی ولید بھائی سے بات کروں گا۔ پر در شہوار اپنا موبائل نکالتی ہے اور وہ ویڈیو بھی دکھا دیتی ہے سب گھر والوں کو جہاں ولید ماورا کو پیسے پکڑا رہا ہے اور کہہ دیتی ہے کہ دیکھیے ان لوگوں کی معشوقی کی ویڈیو بھی بنا دی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے خود کے گھر والے بھی مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، کہاں وہ ولید ہے کہ جو اپنے سوتیلے بہن بھائیوں پہ بھی اتنا اعتبار کرتا ہے اور کہاں یہ میرا سگا اکلوتا بھائی جو الٹا مجھے ہی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ تو شادی سے پہلے ہی آئمہ کے پیچھے لٹو ہو چکا ہے اور اس کی باتوں میں اتنا آنے لگا ہے کہ اپنی بہن کو ہی جھوٹا قرار دے دیتا ہے، شادی کے بعد اس کا کیا حال ہوگا۔ در شہوار کا باپ کہہ دیتا ہے کہ اگر میری بیٹی روتے ہوئے یہاں آئی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی اور اب در شہوار سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ وہ در شہوار سے کہتا ہے کہ تم آرام سے جا کے اپنے کمرے میں ریسٹ کرو، صبح دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب باپ بھی اتنا تو جانتا ہے کہ ان کی بیٹی کچھ زیادہ ہی جلدی کسی پہ بھی شک بھی کر سکتی ہے اور اپنی طرف سے بات کو طول دے دیتی ہے، لیکن فی الحال وہ در شہوار کو کوئی تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا اور اس کے بعد وہ خود ہی ولید سے کال کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا ماجرا ہوا۔ ولید جس کی طبیعت بہت شدید خراب ہو جاتی ہے، اس کا سانس سکڑ جاتا ہے اور گھر میں کوئی موجود نہیں ہوتا جو اسے انہیلر پکڑا سکے، وہ سانس لینے کی کوشش میں وہیں پہ گر کے بے ہوش پڑا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کتنے گھنٹے وہیں پہ بے ہوش پڑا رہ جاتا ہے۔ جب اس کے بہن بھائی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت اتنی خراب ہے تو اسے فوری طور پہ ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ اب ولید جب در شہوار کے والد کی کال نہیں اٹھاتا تو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ولید کے دل میں کوئی نہ کوئی چور ضرور ہوگا، تبھی تو وہ میری کال اٹھانے سے کترا رہا ہے۔